جس کی نیت خالص ہوتی ہے نا، اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک جس کی نیت خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے خزانے دکھاتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ وہی ہے جو یوسف کا تھا، جو ابراہیم کا تھا، جو محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے اوپر، یہ آسمان بھی وہی ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. یہ زمین بھی وہی ہے، یہ فضائیں بھی وہی ہیں، اس کے ملائکہ بھی وہی ہیں، اس کی قدرت وہی ہے. کوئی نہ کم ہوئی اور کمی تو کبھی آتی نہیں اسی قدرت میں. پرفیکشن کی انتہا ہے. جو بدلا ہے صرف ہم بدلے ہیں. اور اگر ہم آج اسی قدرت کے مناظر، اس کا جو یہ نام ہے نا القادر، القدیر، المقتدر، دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہمیں بھی نیت خالص رکھنی ہوں گی. جو کام کریں پیور انٹینشنز کے ساتھ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دینے کے لیے کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، کسی کا برا امپریشن نہ کریٹ کریں، کسی کی غیبت چغلی نہ کریں. کسی سے مال لیں تو اس نیت سے نہ لیں کہ میں اس کو دوں گا نہیں، اس کو لٹکاؤں گا. نہ 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 نہ. بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، صحیح بخاری میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کیا کہا، ایک اپنے دوست سے کہا کہ مجھے مال چاہیے، پیسے چاہیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس گواہ لے آؤ اور ضامن لے آؤ، میں تمہیں مال دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ یار بات سن، میرا تو کوئی خاص جاننے والا ہے نہیں، میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے. تو اس بندے نے کہا اچھا کہ تو ٹھیک کہہ رہا تو پھر تو مال لے لے. اور 1000 دینار، ایک دینار کیا ہوتا ہے؟ گولڈ کوائن. امیجن 1000 گولڈ کوائن اس نے دے دیے کہ تو نے رب کو ضامن اور گواہ بنایا تو لے جا. اس نے لے لیے. یہ سفر پہ نکلا، شپ پہ بیٹھا، سمندر کراس کیا، ٹرانزیکشنز کی، اپنا جب کام شام پورا ہو گیا، مال بنایا الحمدللہ. واپس آنے لگا تو جس دن نکلنا تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور جو آخری شپ تھی جس نے نکلنا تھا وہ نکل گئی. اب پریشان، وہ تو انتظار کر رہا ہوگا اور میں نے اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا تھا، وہ کیا سوچے گا. پریشان، لوگوں سے پوچھ رہے کہ مجھے کشتی ملے گی آج. لوگوں نے کہا آج تو سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کو کشتی ملے، اب کل ہی آئیے گا. پریشان ہو کے بیٹھے اور سوچتے یا اللہ میں نے گواہ بھی تجھے بنایا اور ضامن بھی تجھے بنایا ہے، تو یا اللہ میں اس کو اس کے بندے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اٹھا، لکڑی کو کاٹا، اس کو اندر سے ہولو کیا، 1000 دینار اس میں ڈالے، اوپر سے بند کیا، رسی سے بند کیا، اور اس میں ایک پرچہ لکھ دیا کہ یہ تمہاری امانت، اور اس کو بہا دیا پانی میں. اللہ اکبر. کتنے چانسز ہیں کہ وہ اس تک پہنچے گی؟ کیا پروبیبلٹی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا پروبیبلٹی ان سٹیٹس، کیا پروبیبلٹی ہے کہ وہ اس بندے تک پہنچ جائے گی؟ پروبیبلٹی 0.00000%. لیکن جس رب کو اس نے ضامن اور گواہ بنایا تھا نا، اس نے اس میں سمندروں کو راستہ پھیر دیا، اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا. اور وہ شخص انتظار کر رہا تھا سمندر کے اس پار اور ویٹ کر رہا تھا کہ وہ شخص آیا نہیں اب تک. کچھ دیر بعد اس کے پاس وہ لکڑی پہنچی. اس نے کیا کیا؟ ڈس اپوائنٹ ہو کے کہ وہ شخص آ تو نہیں رہا میرے پاس، لگتا ہے مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دے گیا. وہ نکلنے سے پہلے اس نے دیکھا لکڑی پڑی ہوئی تو اس کو میں ذرا جلانے کے لیے کام کر لوں گا. اس کو اٹھا کے لے گیا اور جلانے کے لیے جو گھر میں رکھا تو اس کو نا کلہاڑا مارا توڑنے کے لیے اس کو، تاکہ پیسز کر کے جلائے. اور جب اس میں کلہاڑا مارے اور اس کو توڑا تو دیکھا 1000 دینار نکلے، اور حیران ہو گیا. اور اندر سے پرچی نکلی اور پرچی کو پڑھا کہ تمہاری امانت. وہ حیران ہو گیا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے. اگلے دن وہ شخص کشتی پہ بیٹھا اور اس کے گھر کے پاس آ گیا، اور گھر میں آ گیا اور 1000 دینار اس نے ہاتھ میں لیے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے یا نہیں پہنچے. اس کا دروازہ کھٹکایا اور کہا معذرت میں تجھ تک کل پہنچ نہیں سکا تھا، یہ تیرا 1000 دینار ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ جس رب کو تو نے گواہ اور جس رب کو تو نے ضامن بنایا ہے نا، اس نے مجھ تک پہنچا دیے، تیری امانت اس نے مجھ تک پہنچا دی. پریشان نہ ہو، میں کل گھر پہ آئی تھی تیری امانت.